السلام علیکم ناظرین کشتی پہاڑیوں کے تنگ راستے سے نکل گئی اور دریا کا شور شروع ہو گیا۔ اللہ کا نام لو اور ایک چپو تم سنبھال لو۔ حبیب قدس نے زہرا سے کہا، تم جہاد میں حصہ لینے کی خواہش مند رہتی تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دے دیا ہے، ہم ابھی خطرے سے نہیں نکلے، کشتی کو دریا کے درمیان لے چلتے ہیں۔ ایک چپو زہرا نے اور دوسرا حبیب قدس نے لے لیا اور دونوں کشتی کھینچنے لگے۔ پہاڑیوں کے سیاہ بھوت پیچھے ہٹنے اور چھوٹے ہونے لگے۔ ان دنوں دریائے نیل کنارے سے کنارے تک بھرا ہوا اور پورے جوبن پر تھا۔ کناروں کے ساتھ بہاؤ پرسکون تھا، درمیان میں بہت تیز اور سرکش لہریں اٹھ رہی تھیں۔ حبیب قدس کو وہاں تک نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن کنارے کے ساتھ ساتھ جانا بھی پرخطر تھا۔ جو ہی کشتی تیز بہاؤ میں پہنچی، یوں لگا جیسے کسی قوت نے اسے اپنی طرف گھسیٹ لیا ہو۔ کشتی تیزی سے بہنے، اوپر اٹھنے اور گرنے لگی۔ حبیب قدس نے زہرا سے کہا، گھبرا نہ جانا، ہم ڈوبیں گے نہیں، میں ذرا سمت دیکھ لوں، آپ میری فکر نہ کریں۔ زہرا نے کہا، ڈوب گئے تو کیا ہو جائے گا، ان کافروں کی قید سے تو نکل آئے ہیں۔ حبیب قدس نے آنکھیں سکیڑ کر پہاڑوں کی طرف دیکھا جو اب زمین کے ابھار کی طرح نظر آ رہے تھے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پرجوش لہجے میں بولا، میں اس جگہ کو پہچانتا ہوں، اس پہاڑی خطے کی صحرا والی طرف اپنے دستوں کو پہاڑی جنگ کی مشق کرا چکا ہوں، ادھر دریا والی طرف سے میں واقف نہیں تھا۔ ہم سیدھے قاہرہ جا رہے ہیں، نیل ہمیں بڑی تیزی سے قاہرہ لے جا رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو زہرا، یہ خدائی مدد ہے، اللہ تعالیٰ نیتو کو پہچانتا ہے، لیکن ہمیں قاہرہ سے پہلے ایک اور جگہ رکنا ہے، کچھ دور آگے دریا کا موڑ ہے، اس کے قریب ہماری فوج کی ایک چوکی ہے، دریائی گشت کے لیے ان کے 5 کشتیاں ہیں، اس چوکی کی نفری سے میں ان سب آدمیوں کو پکڑ سکوں گا، مگر وہ بیدار ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ کل دوپہر تک ان میں سے کوئی بھی بیدار نہیں ہو سکے گا۔ زہرا نے کہا، میرے ہاتھ سے انہوں نے شراب خاصی زیادہ پی لی تھی، اور میں نے آخری بھری ہوئی سرہی سے انہیں جو ایک ایک پیالہ پلایا تھا، اس میں خاکی سے رنگ کا تھوڑا سا صفو ملا دیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ ان لڑکیوں پر میں نے جس طرح اعتماد پیدا کر لیا تھا، وہ تو آپ کو ہر رات تنہائی میں بتاتی رہی ہوں۔ زہرا نے کہا، کل کی بات ہے کہ انہوں نے حشیش دکھائی اور اس کا استعمال سمجھایا، پھر انہوں نے مجھے ایک ڈبیا کھول کر یہ صفو دکھایا اور کہا کہ بعض آدمیوں کو بے ہوش کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ چٹکی بھر صفو شربت یا پانی یا کھانے میں ملا دو تو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، اسے جہاں جی چاہے اٹھا لے جاؤ۔ آج رات جب میں شراب کے مٹکے سے آخری سرائی بھرنے گئی تو اس ڈبیا سے آدھا صفو اس میں ملا دیا، اگر اس کا ویسا اثر ہے جیسا لڑکیوں نے بتایا ہے تو انہیں کل شام تک ہوش میں نہیں آنا چاہیے۔ حبیب قدس نے آنکھیں سکیڑ کر پہاڑوں کی طرف دیکھا اور پرجوش لہجے میں بولا، میں اس جگہ کو پہچانتا ہوں۔ اس کے آنسو پھوٹ آئے، یہ جذبات کی شدت اور خراج تحسین کے آنسو تھے۔ اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا، میں نے تمہیں بہت سخت آزمائش میں ڈال دیا تھا زہرا، میں نے تمہیں جس دنیا کا بھید لینے کو کہا تھا وہ گناہوں کی غلیظ مگر بڑی حسین دنیا ہے، تم نے میرے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے، آپ کے لیے نہیں اسلام کی عظمت کے لیے۔ زہرا نے کہا، میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ مقدس فرض ادا کرنے کا موقع دیا، آپ شاید مجھ پر اعتبار نہ کریں، گناہوں کی پرکشش دنیا میں جا کر بھی اپنا دامن گناہ سے پاک رکھا ہے، یہ بھی اچھا ہوا کہ مجھے یہاں لایا گیا تو انہوں نے مجھے آپ کے ساتھ تنہا رہنے دیا، ورنہ آپ مجھے بتا نہ سکتے کہ یہ لوگ آپ کو بغاوت کرانے کے لیے اغوا کر کے لائے ہیں۔ اگر یہ لڑکیاں مجھے دریا تک کا راستہ نہ دکھاتی تو ہم وہاں سے کبھی نہ نکل سکتے۔ کیا آپ نے مجھے اسی کام کے لیے یہاں بلایا تھا؟ نہیں، حبیب قدس نے کہا، یہ صورت تمہارے آنے سے آج خود پیدا ہو گئی ہے، میں نے کچھ اور سوچا تھا، تمہیں استعمال اپنی رہائی کے لیے ہی کرنا تھا، تمہیں فرضی پیغام رساں بنانا تھا، لیکن ان لڑکیوں نے تم میں کسی اور ہی دلچسپی کا اظہار کیا تو میرے دماغ میں یہ ترکیب آ گئی جس پر تم نے نہایت خوبی سے عمل کیا، اور اب ہم آزاد ہیں۔ میں نے ان لوگوں پر اعتماد کر لیا تھا، میرا خیال تھا کہ یہ لوگ غیر معمولی طور پر چلاک ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے ہوش میں ایمان رکھیں تو یہ لوگ احمق ہیں۔ میرے ساتھ جس آدمی کو تم نے دیکھا تھا
یہ اپنے آپ کو مصری مسلمان ظاہر کرتا تھا۔ میں پہلے روز ہی جان گیا تھا کہ یہ صلیبی ہے اور میں صلیبیوں کے جال میں آ گیا ہوں۔ وہ پہاڑی خطہ بہت دور رہ گیا تھا۔ نیل کی روح بہت ہی تیز ہو گئی اور زیادہ جوش میں آ گئی تھی۔ کشتی اس کے رحم و کرم پر اٹھتی گرتی اور اٹھتی جا رہی تھی۔ چپو بیکار تھے۔ دریا کے جوش اور قہر میں جو اضافہ ہو گیا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ دریا تنگ ہو گیا ہے اور آگے موڑ ہے۔ یہ وہی موڑ تھا جس سے کچھ آگے فوج کی چوکی تھی۔ اچانک کشتی رکی اور گھوم گئی۔ حبیب قدس نے چپو تھام لیے۔ دریا کا شور بہت بڑھ گیا تھا۔ کشتی ایک چکر میں گھومنے لگی۔ کشتی بھنور میں آ گئی تھی۔ حبیب قدس نے پوری طاقت سے چپو مارے، مگر بھنور کے چکر کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ کشتی قابو میں نہیں رہی تھی۔ اسے اپنے دونوں مسافروں سمیت دریا کی تہہ میں جانا تھا۔ زہرا، حبیب قدس نے چلا کر کہا، میری پیٹھ پر آ جاؤ۔ زہرا اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئی اور بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹ لیے۔ حبیب قدس نے اسے کہا، مجھے اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لو اور مجھ سے الگ نہ ہونا۔ یہ کہہ کر اس نے چکر میں بھنور کے زور پر تیرتی کشتی سے دریا میں اس طرح چھلانگ لگائی کہ بھنور سے باہر پہنچ جائے۔ وہ زہرا کے ساتھ پانی کے اندر چلا گیا اور جسم کی تمام تر قوتیں مرکوز کر کے ابھر آیا۔ وہ بھنور کی زد سے نکل گیا، لیکن یہ موڑ تھا اور دونوں طرف چٹانیں تھیں۔ پانی سکڑ گیا تھا اور موجیں زیادہ اونچی اور غضبناک ہو گئی تھیں۔ زہرا تیرنا نہیں جانتی تھی۔ اس نے خدا سے مدد مانگنی شروع کر دی۔ حبیب قدس اس کے بوجھ تلے سیلابی موجوں سے لڑ رہا تھا۔ وہ اسے چٹان کے ساتھ پٹکتی تھیں اور وہ چٹان سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ اپنا اور زہرا کا منہ پانی سے باہر رکھے، لیکن موجیں اسے بار بار ڈبو کر اوپر سے گزر جاتی تھیں۔ پھر موجیں اسے موڑ سے نکال لے گئیں اور دریا چوڑا ہو گیا۔ حبیب قدس کے بازو اور ٹانگیں شل ہو چکی تھیں۔ اس نے طاقت کے آخری ذرے یکجا کیے اور اس تندرو سے نکلنے کو زور لگایا۔ اس نے محسوس کیا کہ زہرا کی گرفت ڈھیلی ہو گئی ہے۔ اس نے زہرا کو پکارا، مگر وہ نہ بولی۔ اس کے بازو بالکل ڈھیلے ہو گئے۔ حبیب قدس سمجھ گیا کہ زہرا کے منہ اور ناک کے راستے پانی اندر چلا گیا ہے۔ اسے بچانا اور تیرنا بہت مشکل ہو گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسے سنبھالا اور زور لگایا تو تندرو سے نکل گیا۔ کنارہ بھی دور تھا، اب تیرنا آسان تھا۔ اس نے مدد کے لیے چلانا شروع کر دیا۔ اس کا جسم اکڑ چکا تھا اور زہرا گری جا رہی تھی کہ ایک کشتی اس کے قریب آئی۔ اسے آواز سنائی دی کہ کون ہو؟ اس نے آخری بار بازو مارے اور لپک کر کشتی کا کنارہ پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ اسے میرے اوپر سے اٹھا لو۔ زہرا کو کشتی والوں نے اوپر گھسیٹ لیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کشتی میں اس کی فوج کے سپاہی تھے، ان کی چوکی یہیں تھی۔ وہ حبیب قدس کی پکار پر ادھر آئے تھے۔ چوکی میں جا کر اس نے بتایا کہ وہ نائب سالار حبیب قدس ہے۔ چوکی کے کماندار نے اسے پہچان لیا اور بہت حیران ہوا۔ زہرا بے ہوش پڑی تھی۔ حبیب قدس نے اسے پیٹ کے بل لٹا کر پیٹھ اور پہلوں پر اپنا وزن ڈالا تو اس کے منہ اور ناک سے بہت پانی نکلا۔ وہ ابھی ہوش میں نہیں آئی تھی۔ حبیب قدس نے کماندار سے کہا کہ 2 بڑی کشتیوں میں 10-10 سپاہی سوار کرو اور پہاڑی خطے تک چلو۔ اس نے بتایا کہ پہاڑیوں کے اندر جو کھنڈر ہے، اس میں 10-12 صلیبی تخریب کار بے ہوش پڑے ہیں، انہیں لانا ہے، اور ہو سکتا ہے وہاں کچھ اور آدمی پہنچ چکے ہوں۔ مجھے خشکی کی طرف سے اندر جانے کے راستے کا علم نہیں، میں ایک راستہ جانتا ہوں۔ کماندار نے کہا، خشکی سے آسان رہے گا۔ 20 گھوڑ سواروں کے آگے حبیب قدس اور چوکی کا کماندار تھا۔ صبح کی روشنی ابھی دھندلی تھی جب وہ پہاڑیوں میں داخل ہو گئے۔ خاموشی کی خاطر انہوں نے گھوڑے باہر ہی رہنے دیے اور پیدل آگے گئے۔ حبیب قدس کی جسمانی حالت کو دریا نے چوس لیا تھا، پھر بھی وہ چلا جا رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو بے ہوشی کی حالت میں چوکی میں چھوڑ آیا تھا۔ اس کے لیے زیادہ ضروری تخریب کاروں کی گرفتاری تھی۔ وہ پہاڑیوں اور چٹانوں کے درمیان بھول بھلیوں جیسے راستوں سے گزرتے گئے۔ کچھ دیر بعد انہیں کھنڈر نظر آنے لگا۔ سب سے پہلے حبیب قدس کو صلیبی نظر آیا۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے اور سر ڈول رہا تھا۔ اسے پکڑا گیا تو وہ کچھ بڑبڑایا۔ 7-8 آدمی وہیں بے ہوش پڑے تھے جہاں رات کو گرے تھے۔ کمرے میں مصری اور سوڈانی اور دونوں لڑکیاں برہنہ اور بے ہوش پڑی تھیں۔ ان سب کو سپاہیوں نے اٹھا لیا۔ ان کا سامان بھی اٹھا لیا گیا اور ان سب کو گھوڑوں پر ڈال کر چوکی میں لے گئے۔
उस वक्त तक ज़हरा होश में आ चुकी थी। दिन का पिछला पहर था जब ये तखरीब कार होश में आने लगे। उस वक्त कहरा के रास्ते में थे। वो घोड़ों के साथ बंधे हुए थे और वो 20 सिपाहियों की हिरासत में थे। हबीब कदूस ने उनके साथ कोई बात न की। काफिला चलता रहा। आधी रात के बाद अली बिन सुफियान के मुलाजिम ने उसे जगाया और कहा कि अमीर बुलाते हैं। वो फौरन पहुंचा। वहां गियास बलबीस भी मौजूद था। अली बिन सुफियान यह देखकर हैरान रह गया कि हबीब कदूस भी बैठा था। उसने उन तमाम फौजी और गैर फौजी हाकिमों के नाम बताए जो उसे खंडर में मालूम हुए थे। ये गद्दार थे। उन्हें बगावत में शामिल होना और कामयाब कराना था। कायम मकाम अमीर के हुक्म से उसी वक्त उन सब के घरों पर छापे मारे गए और सबको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके घरों से जो ज़रो जवाहरात बरामद हुए वह उनके जुर्म को साबित कर रहे थे। नाजरीन, उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हलब को मुहासरे में लेने के लिए उस शहर के करीब एक मकाम मैदान उल अख्दर पर खेमाजन था। उसने शाम और दूसरे मकामात से अपनी फ़ौज के थोड़े थोड़े दस्ते बुला लिए थे। हलब के मुतालिक वो अपने सलारों से कह चुका था कि इस शहर के लोग इस तरह बेजिगरी से लड़ेंगे जिस तरह वो पहले मुहासरे में लड़े थे। गो उसके जासूसों ने जो हलब के अंदर थे उसे ये इतला दी थी कि अब इतने बरसों की खाना जंगी से हलब के लोगों के ख्यालात बदल गए हैं। ख्यालात बदलने के लिए सुल्तान अयूबी ने भी ज़मीन दोज़ तमाम किया था। अब वहाँ का हुक्मरान सुल्तान अमादुद्दीन था जिसे लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। फिर भी सुल्तान अयूबी किसी खुशफहमी में मुब्तला न हुआ। उसने इधर उधर से दस्ते मैदान उल अख्दर में जमा कर लिए। वो अपने सलारों को आखिरी हिदायत दे रहा था कि कहरा का कासद पहुंचा। उसने जो पैगाम दिया उसे पढ़कर उसका चेहरा चमक उठा। उसने बुलंद आवाज़ से कहा, मेरा दिल कह रहा था कि हबीब कदूस मुझे धोखा नहीं देगा। अल्लाह ताला इस्लाम की हर बेटी को ज़हरा का जज्बा और ईमान दे। अली बिन सुफियान ने उसे नैब सलार हबीब कदूस की वापसी की सारी रुदाद लिखी थी जिसमें उसकी बीवी ज़हरा का तफसीली जिक्र था। उसने उसी वक्त पैगाम का जवाब लिखवाया जिसमें उन गद्दारों के लिए जो पकड़े गए थे ये सज़ा लिखी गई कि उन्हें घोड़ों के पीछे बांधकर घोड़े शहर में दौड़ाए जाएं और घोड़े उस वक्त रोके जाएं जब उन गद्दारों का गोश्त हड्डियों से अलग हो जाए। 2 रोज़ बाद सुल्तान अयूबी ने हलब पर चढ़ाई कर दी जो मुहासरा नहीं यलगार थी। बड़ी मंजनीकों से शहर के दरवाज़ों पर पत्थर और आतशगीर सियाल की हांडियाँ मारी गईं। शहर की दीवारों पर और अंदर भी हांडियाँ फेंक कर आतशी तीरों का मी बरसा दिया गया। दीवारें तोड़ने वाले जैश दीवारें तोड़ने लगे लेकिन शहर वालों और फौज की तरफ से मुज़ाहमत में इतनी शिद्दत नहीं थी। काजी बहाउद्दीन शद्दाद ने अपनी याददाश्तों में लिखा है कि हलब के हुक्मरान अमादुद्दीन के उमरा वज़रा उसकी खामियों से आगाह थे। उसने सलेबियों से जंगी इमदाद के अलावा सोने की सूरत में दौलत बहुत ली थी। उसके उमरा वज़रा की नज़र उस पर थी। उन्होंने ऐसे मुतालबात पेश किए कि अमादुद्दीन जो पहले ही सुल्तान अयूबी की तूफ़ानी यलगार से खौफज़दा था उन मुतालबात से घबरा गया। उसने हलब के कलादार हसामुद्दीन को सुल्तान अयूबी के पास इस दरख्वास्त के साथ भेजा कि उसे मोसल का थोड़ा सा इलाका दे दिया जाए। सुल्तान अयूबी ने उसकी ये शर्त मान ली। ये खबर जब शहर के लोगों ने सुनी तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि वो अपना कोई नुमाइंदा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास भेजकर उसके साथ सुलह कर लें या जो कार्रवाई वो करना चाहते हैं करें। शहर के मुअज़्ज़िन ने इज़्ज़ुद्दीन जरदोक नूरी और ज़ैनुद्दीन को अपनी नुमाइंदगी के लिए सुल्तान अयूबी के पास भेजा। जरदोक नूरी ममलूक था। वो 11 जून 1183 ईस्वी के रोज़ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास गए और अपनी तमाम फ़ौज को शहर के बाहर बुलाकर सुल्तान अयूबी के हवाले कर दिया। फ़ौज के साथ हलब के मुअज़्ज़िन और उमरा वज़रा भी आए थे। सुल्तान अयूबी ने सबको बेशकीमत लिबास पेश किए। छठे रोज़ जब सुल्तान अयूबी इस फतह से मसरूर था उसे इतला मिली कि उसका भाई ताजुल मलूक जो इसी जंग में ज़ख्मी हो गया था चल बसा है। सुल्तान अयूबी की मुसरत गहरे गम में बदल गई। ताजुल मलूक के जनाजे में इमादुद्दीन भी शामिल हुआ। इसके बाद इमादुद्दीन हलब से निकल गया। सुल्तान अयूबी ने हलब की हुकूमत संभाल ली। बहाउद्दीन शद्दाद के बयान के मुताबिक उसने अपनी तमाम तर फौज को जो लंबे अरसे से मुसलसल लड़ रही थी रुखसत पर घरों को भेज दिया और ख़ुद हलब के इंतज़ामी अमूर में मसरूफ़ हो गया। उसकी मंजिल बैतुल मक़दस थी। सलाहुद्दीन अयूबी के चेहरे पर उस रोज़ रौनक थी और आंखों में वो चमक जिसे उसकी हाई कमांड के सलार और उसके करीब रहने वाले सिविल हुकाम बड़ी अच्छी तरह पहचानते थे।
اس کے چہرے پر ایسی رونق اور آنکھوں میں ایسی چمک اس وقت آیا کرتی تھی جب وہ کوئی تاریخی فیصلہ کر چکا ہوتا تھا۔ وہ محرم 583 ہجری مارچ 1187 عیسوی کا مہینہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دمشق میں تھا۔ وہ ان تمام مسلمان عمرا حکمرانوں اور قلعہداروں کو اپنا موتی اور اتحادی بنا چکا تھا جو صلیبیوں کے دوست بن کر اس کے خلاف محاذرہ ہو گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ اہم حلب اور موصل کے والی عز الدین اور عماد الدین تھے۔ انہوں نے برسوں پر پھیلی ہوئی خانہ جنگی کے بعد سلطان ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ان کی فوجیں سلطان ایوبی کے مشترکہ کمان کے تحت آ گئی تھیں۔ وہ دمشق اس وقت گیا تھا جب اس نے یہ عہد پورا کر لیا تھا کہ فلسطین کی طرف پیش قدمی سے پہلے ایمان فروشوں کو گھٹنوں بٹھاؤں گا تاکہ ان میں سے کوئی بھی اس کے اور قبلہ اول کے درمیان حائل نہ ہو سکے۔ ان غداروں کو بزور شمشیر راہ راست پر لا کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں فاتح ہوں۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اسلام کی تاریخ کا یہ باب بڑا ہی شرمناک ہوگا جس میں یہ واقعات بیان کیے جائیں گے کہ صلاح الدین ایوبی کا دور سیاہ دور تھا جب صلیبی بیت المقدس پر کعبے سے اور مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے۔ البتہ وہ ضرور کہا کرتا تھا کہ غداروں کو اپنا اتحادی بنا کر ہم نے صلیبیوں کے عزائم تباہ کر دیے ہیں۔ اس روز دمشق میں اس نے اپنے ہائی کمانڈ کے سالاروں، مشیروں اور فوج سے تعلق رکھنے والے غیر فوجی حکام کو کانفرنس کے لیے بلایا تو سب نے سلطان کے چہرے پر مخصوص رونق اور آنکھوں میں وہ چمک دیکھی جو کبھی کبھی دیکھنے میں آیا کرتی تھی۔ سب سمجھ گئے کہ سلطان نے اپنی منزل کو روانہ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان میں کسی کو شک نہ تھا کہ اس کی منزل بیت المقدس ہے۔ اب انہیں اس کی زبان سے یہ سننا تھا کہ کس روز اور کس وقت کوچ ہوگا اور کوچ کس ترتیب سے ہوگا اور راستہ کون سا ہوگا۔ میرے دوستو، میرے رفیقو، سلطان صلاح الدین ایوبی ٹھہری ہوئی آواز میں ان سے مخاطب ہوا، آپ سب یقیناً میری تائید کریں گے کہ ہم بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کے لیے تیار ہیں۔ آج میں آپ سے جو باتیں کروں گا اور آپ اپنے شکوک رفع کرنے کے لیے مجھ سے جو سوال پوچھیں گے اور جو اعتراض کریں گے وہ ہماری تاریخ ہوگی۔ ہمارے الفاظ اور ہمارے عہد تاریخ کی تحریر بنیں گے اور یہ تحریر ہماری آخری نسل تک جائے گی۔ یہ بھی نہ بھولنا کہ ہم اس دنیا میں یہ تحریر چھوڑ کر جائیں گے اور خدا کے حضور اپنے اعمال لے کر جائیں گے۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے آگے اور خدا ذوالجلال کے آگے شرمسار ہونا یا سرخرو فتح کی ضمانت ہم میں سے کوئی بھی نہیں دے سکتا، مگر ہم سب یہ عہد کر سکتے ہیں کہ ہم لڑیں گے، مریں گے، واپس نہیں آئیں گے۔ سلطان ایوبی نے سب کو دیکھا، اس کی نگاہیں سب پر گھومی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، میں تمہیں خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں کروں گا، لیکن آپ میں سے کسی کے دل میں یہ ڈر ہو کہ صلیبیوں کے پاس جتنی فوج ہے ہم اسے آدھی فوج تیار کر سکتے ہیں اور ہم اتنی دور لڑنے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ تھوڑی سی کم نہیں بلکہ بہت کم تعداد سے کئی گنا زیادہ دشمن سے لڑے اور فتح پائی ہے۔ جنگ تعداد سے نہیں، جذبے اور عقل سے لڑی جاتی ہے۔ ایمان مضبوط ہو تو بازو، تلواریں اور دل بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایمان کی کمی نہیں، عقل کی بھی کمی نہیں۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور عقل کو استعمال کریں۔ ہم میں سے کوئی ایک بھی نہیں جو اپنی اور دشمن کی فوجی طاقت کا موازنہ کر رہا ہو۔ چھاپا ماروں کے سالار سارم مصری نے اٹھ کر کہا اور اپنے ساتھیوں پر نظریں دوڑیں۔ ہر ایک نے اس کی تائید کی۔ سارم مصری نے کہا، البتہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم بیت المقدس تک کس طرف سے اور کس انداز سے پہنچیں گے۔ احتیاط لازمی ہے۔ ہم تکبر سے گریز اور حقیقت کو تسلیم کریں گے۔ میں نے آپ کو یہی بتانے کے لیے بلایا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں نے پیش قدمی اور جنگ کا منصوبہ آپ کے مشوروں سے تیار کیا ہے اور میں نے کئی راتوں کی سوچ کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ ہماری پہلی منزل حطین ہوگی۔ آپ سب حطین کی جنگی اہمیت سے آگاہ ہیں۔ وہاں مجھے وہ زمین مل جائے گی جہاں میں صلیبیوں کو لڑانا چاہتا ہوں۔ جنگ کا یہ اصول جو میں آپ کو پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں، اپنے ذہن پر نقش کر لو کہ جنگ میں آپ کی بہترین دوست وہ زمین ہے جس پر آپ دشمن کو لا کر لڑاتے ہیں۔ زمین ایسی منتخب کرو جو آپ کو فائدے اور دشمن کو نقصان دے۔ یہ زمین ہمیں حطین کے علاقے میں میسر آئے گی بشرط یہ کہ آپ برق رفتاری، رازداری اور پہل کاری سے اس زمین تک پہنچ جائیں اور دشمن کو تمام فائدوں سے محروم کر دیں۔ حطین کے علاقے میں بلندیاں بھی ہیں اور پانی بھی۔ آپ بلندیوں اور پانیوں پر قبضہ کر لیں تو سمجھ لیں
کہ آپ آدھی جنگ جیت گئے ہیں، لیکن دشمن کو ایسی زمین پر لانا آسان نہیں ہے۔ اگر ہمارے منصوبے کی ایک بھی کڑی پر عمل نہ ہو سکا تو سارا منصوبہ تباہ ہو جائے گا، اور تباہی ہمیں وہاں تک لے جائے گی جہاں سے واپسی ناممکن ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس ماہ کے وسط دمشق سے کوچ کر سکیں گے۔ میں نے حلب اور مصر قاصد بھیج دیے ہیں، انہیں تیز رفتاری سے کم تڑاؤ کر کے فوجیں بھیجنی ہیں جو ہمیں راستے میں ملیں گی۔ ہمیں اپنی تمام فوجوں کو ایک جگہ جمع کرنا ہے، باہر سے آنے والی فوج اور یہاں کی فوج کو ملا کر، اور ان کے سراروں کو مکمل منصوبہ بتا کر فوجوں کی تقسیم کرنی ہے۔ ہماری پیش قدمی فوج کے مختلف حصوں کی پیش قدمی ہوگی، ہر حصے کا راستہ الگ ہوگا۔ میں نے رازداری برقرار رکھنے کا انتظام حسب معمول کر دیا ہے۔ آپ کے سوا کسی اور کو، کسی کماندار اور کسی سپاہی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہمارے جاسوس دشمن کے علاقے میں موجود ہیں، وہ دشمن کی ذرا سی حرکت کی اطلاعیں باقاعدگی سے بھیج رہے ہیں۔ اب ضرورت یہ ہے کہ دشمن کے ان جاسوسوں کو اندھا بہرا اور گمراہ کر دیا جائے جو ہمارے علاقے میں موجود ہیں۔ حسن بن عبداللہ نے اس کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ ایک بات میں آپ کو ابھی بتا دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ فوج کا ایک حصہ میرے ساتھ ہوگا جسے میں کرک لے جاؤں گا۔ سلطان ایوبی اچانک خاموش ہو گیا، اس کا سر جھک گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر کو جھٹکا دے کر اوپر کیا اور بولا، 4 سال گزرے میں نے ایک قسم کھائی تھی، مجھے یہ قسم پوری کرنی ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔